سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ومن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم أما بعد. حسن اتفاق ہے اور حقیقت میں تو اللہ کی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ ابتدائے رمضان بھی اسی مسجد میں ذکر اللہ کے ساتھ ہوا اور البدائے رمضان بھی اسی مسجد میں ذکر اللہ کے ساتھ ہے. صاف واضح نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کیونکہ قرآن مزاج بتاتا ہے، تعلیم دی ہے قرآن نے کہ بندے وہ ہی عقل مند ہیں جو اوقات میں نے دیے ہوئے ہیں دنیا کے اندر. یہ فضول نہیں بنا ہے، یہ صبح دوپہر شام، یہ سورج کا ڈھلنا سورج کا آنا بیسود نہیں ہے، لیکن اس کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن میں عقل ہے. یہ توافت وقت جو ہے، ڈیفرنس آف ٹائم، اس میں اللہ کہتا ہے کہ میرا راز ہی یہی ہے کہ مختلف اوقات میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرا ذکر کریں. صبح ہو تو میرا ذکر ہو، دوپہر کی اس لیے میں ذکر ہو، سحر کی میں نے اس لیے ذکر ہو، دوپہر دی میں نے اس لیے ذکر ہو، عصر میں دی اس لیے تمہیں ذکر ہو، سورج کو چڑھایا اس لیے تھا کہ مجھے یاد کرو، اور غروب بھی اس لیے کیا کہ تم مجھے یاد کرو. تو بھائی ذکر کی وجہ سے الحمدللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا. اتفاق تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا فضل ہی ہو سکتا ہے. کہ کتنی بڑی بات ہے. دو چیزیں کہ جب آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا نظارہ ہوتا ہے جنتوں کے اندر، کہ رمضان آنے سے جو چیزیں بدل رہی ہوتی ہے کائنات کے اندر، تو اس وقت بیٹھے کوئی جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہو. اور جس وقت جا رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ ساری رحمتیں سمیٹے ہوئے واپس جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی کوئی لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو بہت بڑا انعام ہے. کتنا بڑا اللہ نے انعام عطا فرمایا. اور حقیقت رمضان ڈات ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے تو پتہ نہیں بھائی آخری رمضان ہو، آخری لمحات میں ہمارا آخری ذکر ہو. افسوس تو ہو رہا ہے. عجیب بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو بہت ہی چاہنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا، بہت ہی زیادہ پیار کرنے والا آپ کا کوئی مہمان آئے، وہ آپ سے محبت کرتا ہو، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کا خیر خواہ ہو، آپ اس کے خیر خواہ ہوں،
بے انتہا انسیت ہو جائے آپ کو رہتے رہتے اس کے ساتھ، بے انتہا پیار آپ کا بڑھ جائے، اور ایک دن کہے کہ اب میں جا رہا ہوں بھائی، کیا حال ہوتا ہے آدمی کا؟ جیسے جیسے اس کا اب خزانے کا آ رہا ہوتا ہے، سامان پیک کر رہا ہوتا ہے. میں اپنی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد میں جس کو رمضان شروع ہوتے ہیں تو علماء کرام کو میں دیکھتا ہوں آ رہے ہوتے ہیں، سب گلے مل رہے تھے، عجیب خوشی ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے آنے سے لگتا ہے کہ بس رمضان آ گیا. تو آج مجھے محسوس یہ بات، تو بہت خوشی ہوتی ہے طبیعت میں. اچھا کبھی وہ آ کے گلا میں اللہ جی میں آ گیا ہوں، میں آج آ گیا ہوں جی، پکا ہوا ہے بس آج ہی فلائٹ ہے جی میری. اچھا بڑا لطف آتا ہے. تو آج مجھے ایک دم بڑا غم ہوا کہ جب مجھ سے مل رہے تھے علماء کرام، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا اچھا جی آج ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے. تو بڑا دل دکھ کیا میرا کہ سبحان اللہ، یہ آنا جانا کیا انسان کا زندگی کا ہے. کوئی چیز اتنی پیاری ہو تو کتنے آدمی کو افسوس ہوتا ہے جب وہ جاری ہوتی ہے. تو بہت بڑا میسج دیا ہے یہ رمضان نے ہمیں جاتے ہوئے کہ غم تو ہو رہا ہے میرے جانے کہ میں تمہارا بڑا مہمان تھا، لیکن یہ بات تو سوچو ذرا، عجیب میسج ہے پیغام. غرہ اوجے بنائے عالم امکان نہ پوچھ، شاید کم لوگ اس شعر کو سمجھیں، تشریح کر دوں گا. غرہ اوجے بنائے عالم امکان نہ پوچھ، ہر نصیبوں کے ہر عروجوں کے نصیبوں میں ہے پستی ایک دن. کہ جتنا بھی اونچا کر لیں آپ، لیکن ایک دن اس سے نیچے آنا ہی ہوتا ہے. جو اس دنیا میں بھائی آیا ہے اس نے جانا ہے. جو سورج صبح تمانیت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، آخر دن ڈھلتا جاتا ہے اور اس نے طلوع ہونا ہی ہے. رمضان ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے، بہت خوش تھے میرے آنے سے، بڑے تم نے جشن منائے، میں قدر کرتا ہوں، لیکن اب میں جا رہا ہوں، تمہیں افسوس ہو رہا ہے. تو یہ تمہیں ایک نقش چھوڑ رہا ہوں تمہارے لیے. رمضان کا ہر پیغام ہمارے لیے بہت اونچا پیغام تھا، جاتے جاتے ایک عجیب پیغام دے رہا ہے کہ غم ہو رہا ہے میرے جانے کا، افسوس ہو رہا ہے میرے جانے کا، لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تو تم مجھ سے فائدہ کیا اٹھایا؟ میری رحمتوں سے کتنی رحمتیں تم نے لوٹی مجھے بتاؤ. میری برکات میں سے تم نے کتنی برکات کو سمیٹا؟ کس طرح تم نے اپنی جنتوں کو منایا؟ کتنی تم نے کوششیں کی؟ کتنا تم نے اپنے اوقات کو ضائع کیا؟ اب جا رہا ہوں نا میں، اب ڈھونڈو وہ بہاریں کدھر ہیں، وہ 1 کے 170 ثواب کدھر ہیں، وہ نفل کے ثواب فرض کہاں ہیں، وہ ایک تلاوتوں پہ وہ لیلۃ القدر کی راتیں، وہ ساعتیں، وہ بہاریں، وہ کدھر گئیں؟ ایک کھجور پہ بخششیں کون دیتا ہے مجھے بتائیں آپ، کون دیتا ہے؟ وہ کہاں گئی اللہ کی ندائیں، آوازیں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگے میں تمہیں دوں گا، کوئی ہے جو بخشش مانگتے میں تمہیں دوں گا؟ سناٹا چھا گیا پوری کائنات میں. وہ کہاں گئے فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھتے تھے، ہمیں سامنے پیش کرتے تھے؟ چلے گئے نا. کتنی محنت کی تم نے اس میں، سوال کرتا ہے. تو یہ تو ایک گلمس دیا اس نے، ایک عکس دیا، حقیقت تو اور ہے. کہتے اس سے بھی بڑا تم پہ اللہ نے فضل کیا ہے، مجھ سے بھی زیادہ تم پہ فضل کیا ہوا ہے. حقیقت یہ پیغام دیا اس نے کہ میں تو 30 دن کے لیے آیا تھا تمہیں یاد دہانی کرنے کے لیے، لیکن اتنا تم افسوس کرے، تمہیں تو اس سے بھی قیمتی چیز تمہیں دی گئی ہے، 30 دن سے بھی زیادہ قیمتی چیز دی گئی ہے. خدا کے واسطے ایسے نہ پچھتانا جیسے اب پچھتاؤ گے تم، جس لوگوں نے کام نہیں کیا، جنہوں نے نمازیں چھوڑی رمضان میں بھی، قدر نہ کی رمضان کی. تو پچھتا رہا ہوتا ہے نا آج رمضان میں جا رہا ہوتا ہے. کہتے اس سے بھی قیمتی چیز دی ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی ہے. میں تو اس زندگی میں کئی بار آتا جاؤں گا، لیکن زندگی ایک ہی دفعہ آئے گی، جس وقت زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، پلٹ کے کبھی نہیں آئے گا. رمضان تو ممکن ہے تو پھر اگلے سال پالے. تو یہ میسج اتنا زبردست ہی ہے کہ پچھتانا نہیں ہوتا جانے پر، بلکہ حقیقت ہی ہوتا ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تم نے اس کو فائدہ کتنا اٹھایا. کہ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا کام کیوں نہیں کیا، تو کل کیا افسوس ہوگا کہ جب زندگی کا اصل سورج غروب ہو رہا ہوگا اور تیری آخری سانس ہوگی، اور اللہ نے ایک ہی لیلۃ القدر دی ہے رمضان میں، تو لیکن تیری زندگی کے اندر تو اتنی لیلۃ القدر آتی ہے کہ ہر جمعرات شب جمعہ جو ہوتی ہے وہ ہفتے وار لیلۃ القدر ہی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
کتنا بڑا پیغام ہے سوچے. آج تو پچھتا گیا 30 دن میں، فکر نہ کر، ابھی تیری زندگی تیرے پاس باقی ہے، اس کو ضائع نہ کرنا جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا. اس کا پچھتاوا تو پلٹ سکتا ہے، کمپنسیٹ ہو سکتی ہیں چیزیں. میں آ جاؤں گا پلٹ کے، اللہ پھر مجھے بھیج دے گا. ہو سکتا ہے اللہ تجھے پھر زندگی دے دے، لیکن زندگی جانے کے بعد دوبارہ نہیں آتی. جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر کچھ نہیں آتا. غم اس کا کرو کہ زندگی کیسی تیزی سے پگھل رہی ہے ہماری، اور ہم کتنا وقت کو ضائع کر رہے ہیں. یہ سبق ہمیں رمضان دے کر جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں صحیح ہے کہ ابھی رمضان گیا نہیں، بلکہ بہت رمضان ہمارے پاس ہے. الحمدللہ بہت رمضان ہمارے پاس ہے. ابھی سانس ہمارے اللہ نے دیے ہوئے ہیں، ان سانسوں کی ہم قدر کریں، ان زندگی کی لمحات کی قدر کریں، ان اوقاتوں کی ہم قدر کریں. اسی سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالیں جس طریقے سے الحمدللہ رمضان میں ہم کوشش کرتے تھے. تو صرف رمضان تک ہی زندہ نہیں ہے. یہ 30 دنوں کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے. اللہ تو ہماری پوری زندگی کا حساب مانگے گا. 70 سال کا حساب مانگے گا، 80 سال کا حساب مانگے گا، 60 سال کا حساب مانگے گا. جتنی زندگی ہمیں دی ہے سب کا حساب مانگے گا. تو 30 دن کا حساب ہی ہے. میں زور لگا لیا. عقل مند لوگ وہ ہیں الحمدللہ جو رمضان کو سمجھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب ہر دن ہمارا ایسے ہی ہوگا جیسے رمضان کا دن تھا. بولے سبحان اللہ. یہ ہے میسیج عقل میں، اور اسی لیے رمضان اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ تم بھولے ہو اپنی زندگی کو، کہ بڑی قیمتی میں نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ ہے فضول باتوں کے لیے نہیں دی، لہو لہاب کے لیے نہیں دی یہ زندگی. یہ صبح سے شام تک 24 گھنٹے جو ہیں، جس طرح پابندی کے ساتھ ہم نے سوچا کہ نہیں یار رمضان چلا جائے گا تھوڑا تسبیح کر لو، نہیں یار رمضان چلا جائے گا تھوڑی تلاوت کر لو، نہیں یار رمضان چلا جائے گا تو 4 ہی دن تو ہیں اپنے تراویح پڑھ لو، کیا فرق پڑتا ہے. نہیں یار رمضان چلا جائے گا چلو تہجد ہے تھوڑے دن پڑھ لیتے ہیں. نہیں یار رمضان چلا جائے گا چلو 5 قرآن ختم کر لیتے ہیں. یہ تو سوچو یار زندگی چلی جائے گی، کچھ کر لو. سبحان اللہ. اس کا سوچو، زندگی چلی جائے گی اس کا سوچو. خیالات ایسے ہونے چاہیے ہمارے کہ یار زندگی چلی جائے گی، مجھے جلدی چاہیے کہ میں اور قرآن پڑھوں. زندگی جا رہی ہے میری، میں چاہوں گا اور تلاوتیں کروں. زندگی جا رہی ہے میں اور ذکر کروں. ہر لمحہ اپنی زندگی کا ایسا نکالوں کہ الحمدللہ مجھے افسوس نہ ہو جب اس دنیا سے جا رہا ہوں. کتنے مطمئن ہوں گے آج وہ لوگ. سب مطمئن ہے الحمدللہ. سب نے محنتیں کی ہیں اپنے اپنے حساب سے، اور سب کو بخش دیا اللہ تعالیٰ نے. پریکٹس پہ بخش دیا. پریکٹس کرائی ہمارے سے کہ پوری زندگی کا ایک ماحول دے کر اس پریکٹس پہ بخش دیا. تو الحمدللہ جو حقیقت ہوگی اس پہ اللہ سے بخشے گا نہیں بلکہ جنتیں کھول دے گا. تو بس یہ سستی کا زمانہ نہیں آ رہا کہ رمضان چلا گیا تو چلو صبح سے پھر مسجدیں خالی، پھر جناب کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. وہ تو بہت ہی بیوقوف لوگ ہوگا جسے رمضان کو سمجھا نہیں ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے دوستو. اپنی زندگی کی حقیقت کو ہم سمجھیں. اللہ اکبر. ہم اللہ توفیق دے کہ زندگی کا ہر لمحہ ہمیں رمضان نظر ہی ہے. صبح اٹھیں تو بالکل ایسے اٹھیں جیسے رمضان میں اٹھتے تھے. یاد رکھیں اسی طرح آنکھ کھلے گا تہجد پڑھیں. عادت ڈلوا دی ہے رمضان نے ہمیں. اللہ نے فضل فرما دیا ہے. کوئی مشکل تھا بھی پڑھنا؟ مجھے بتائیں. پڑھتے تھے نا سارے. پھر آگے کیا ہوگا؟ رمضان چلا گیا؟ نہیں رمضان کیا زندگی تو ہے. جب زندگی چلی جائے گی تو اس کو کیا کریں گے؟ مجھے اس کا جواب دیں. اس کو کیا ہوگا؟ یہ تو آج سورج جو غروب ہو رہا ہے صرف 1 مہینے کو لے کر جا رہا ہے، لیکن جب زندگی کا غروب ہوگا تو 70-80 سال تک لے کے چلا جائے گا، اور پڑھ کے کبھی نہیں آنے دے گا تجھ کو. پھر پچھتائیں گے قبر میں جیسا آپ پچھتائے گا وہ شخص. یار میں بھی پڑھ لیتا کچھ. میں بھی یار میں بھی اعتکاف میں بیٹھ ہی جاتا ہے یار غلطی کی. جب آپ چلے جاتے ہیں رمضان پھر احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ میں بھی شاید تراویح پڑھ لیتا. خام کا 8 کے چکر میں رہا. یار سنیں گے نا بعد میں باتیں سنیں گے نا لوگوں سے، یار وہ یہ حدیث تھی، وہ یار میں نے بڑی غلطی، یا میں تو 8 ہی پڑھ کے چلا گیا تھا. جب حدیث سنے گا آ رہا ہے نا وقت کہ یار عصر کے بعد بیٹھنے کا ذکر میں اس قدر ثواب ہے، یہ کیفیت ہوتی ہیں، اللہ اتنے انعامات دیتا ہے. تو پھر پچھتائے گا یار دیکھو رمضان میں کر لیتا یہ کئی ہزاروں گنا اوپر ہو جاتا. اور کہیں ليلۃ القدر کی رات میں ہو جاتا تو اللہ 1000 سال سے اونچا ہر کلمہ ہو جاتا. پچھتائے گا نا آدمی نہیں پچھتائے گا. یہ وقت آتا ہے انسان پہ، احساس دلائے گا اللہ تعالیٰ. رمضان کے بعد احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یار میں تو بڑا وقت طے کیا. کیونکہ
آپ بیٹھیں حدیث سنا دی مولانا صاحب نے، جمعے کا وقت ہے، پھر آپ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا یار پورا رمضان چلے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رمضان دینا تو میں آؤں گا، چلو اللہ فضل فرما دیں دے دیں گے رمضان، لیکن زندگی چلی جائے گی تو اس کو کیا کریں گے؟ جب قبریں پر انسان کو احساس ہوگا کہ یار میں نماز پڑھ لیتا، یار میں نے فجر چھوڑ دی، اس طرح نقصان میں نے کیا ہے، یار نبی سنت میں عمل کرتا، آج مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے، تین ہی سوال پوچھے جائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کا۔ جب نبی پاک سے سوال پوچھا جائے گا کہ تم جانتے تو کیسے جواب دے گا جس نے سنتوں میں عمل ہی نہیں کیا زندگی پر، سوچتا ہی نہیں رہا، کبھی خیال ہی نہیں آیا جس کو بھی سنت نہیں کوئی چیز ہے، نبی پاک سے تعلق بنا میرا۔ سوال اس لیے پوچھا جائے گا کہ تیرا تعلق کنیکشن کتنا تھا میرے نبی کے ساتھ، سوال یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو اس کو جانتا تھا، تقریباً ان کا نام سنا تھا نہیں سنا تھا، نہیں، سوال کا مطلب یہ کہ تیرا کنیکشن کتنا تھا ان کے ساتھ، ان کے کنیکشن کے ساتھ تیری زندگی تھی یا نہیں تھی، صحیح ہے نا بات دوست؟ تو یہ تو بالکل جاننے والے رمضان۔ تو آخری بولے سبحان اللہ، جو میں نے پہلے جو بات کی ہے میں نے حقیقت بتائی ہے کہ سارا سال جو اللہ کے ذکر کے ساتھ منصب رہے تو کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ابتدا بھی ذکر سے اور انتہا بھی ذکر سے، اس کے ثواب آپ سنیں گے، اب جب سنیں گے ساری زندگی کہ یار ایک رمضان میں ایسا ہماری مسجد میں ذکر ہو رہا تھا، کچھ جماعت آتی تھی بیٹھتی تھی، کچھ مقصد نہیں تھا، اتنی تو دور لوگوں سے گھروں سے آتے تھے دکانیں کاروبار چھوڑ کے، اب میں اٹھ کے چلا جاتا تھا۔ ماتم کرے گا اپنی زندگی پہ، زندگی کے اندر، اور جب زندگی گزر جائے گی تو پھر تو اللہ کچھ چانس پچھتانے کا بھی چانس نہیں ہوتا، تو بہت بڑا سبق ہے۔ آج سے وعدہ کریں کہ جو تو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں رمضان میں، اللہ صحت، ایمان اور طاقت اور ہمت ہمیں دے، تو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی صحت کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق کسی لمحے کو زندگی ضائع نہیں کریں گے اور نیکیاں کمائیں گے، کریں گے بھائیو۔ یہ پیغام ہے، یہ آخری وقت، وہ تو گڈ بائی کہہ رہا ہے ہمیں، میں تو چلا، لیکن میرا پیغام یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 30 دن کا پچھتانا اور ہے اور زندگی کا پچھتانا اور ہوگا۔ تو آنے والے وقت میں رمضان کو دیکھتے ہوئے اپنے نیکیوں، کوئی بھی نیکی مل جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رمضان میں یار ایک ہی نیکی کا تھا، فرض کے برابر ثواب ہے، ایک نیکی کا فرض کے برابر ثواب، آدمی کہتا ہے یار میں تو نہیں چھوڑتا، فوراً کر لو، فوراً کر لیتا ہے۔ تو یہی سمجھو کہ یار زندگی میری بہت، میں صحت مند ہوں، ابھی میں جتنی نیکیاں کما سکوں تو کما سکتا ہوں، چلتے پھرتے سب سے بڑی نیکی کمانے کا جو میٹر ہے ہمارے پاس، سب سے بڑا جو میٹر اللہ پاک نے دیا ہے نیکی کمانے کا، کہ کھاؤ پیو جاؤ دکان پہ، بیوی بچے بیٹھنا، اللہ نے ایک ایسا میٹر دے دیا ہے عقل مند لوگوں کو، اولو الالباب، جو میں نے آیت پڑھی ان کو اللہ نے عقل مند کہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا، خود کہا اللہ تعالیٰ نے، پہلے اوقات کا بتایا اور پھر کیا عقل مند لوگ ہیں، ان اوقاتوں کے ساتھ قیام کیا کرتے ہیں کہ سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی فارغ نہیں ہوتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ عمران، بہرے ہو گئے ہیں کہ ہم گونگے ہو گئے ہیں کہ ہمارے کان بند ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کیوں نہیں آتی قرآن کی، جو دنیا میں جن کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اولو الالباب ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، دنیا میں اللہ پاک قرآن میں سخت کر دیا کہ اولو الالباب لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں، تو آخرت میں بتائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عقل مند لوگ میں ان کو کیوں کہا تھا، سنیں سبحان اللہ، کہ عقل مند لوگ میں ان کو کیوں کہا تھا، لوگ کیوں کہا تھا، کہتا دو تمہیں نظارہ دکھاتا ہوں، اس لیے کہا تھا۔ نظارہ کیا ہوگا؟ حشر کا میدان ہوگا۔ اب حشر میدان کی تشریح آپ سارے سال سنتے ہیں علماء کرام سے، میں اس کی کیا تشریح کروں، افراتفری کا بنگام ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا، ہوش ہی نہیں ہوگا، گرمی اندھیرا ہر چیز ایکسٹریم پہ، جس کی کوئی مثال دنیا دے نہیں کوئی سکتا، ننگا جسم پسینوں میں ڈوبا ہوا، برے حالات، نہ پتا کب فیصلہ ہوگا، نہ پتا کب دن ختم ہوگا، نہ پتا اللہ تعالیٰ کب کرم فرمائے گا۔ میں اور آپ اسی حالت میں سانس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیسے یہاں بیٹھے ہیں، مرتا نہیں ہے آدمی، قبر میں ڈالنے سے نہیں کہ فارغ ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یار چلو بہت پریشان ہوں،
موت ہی کر لیتے ہیں, مر ہی جاتے ہیں. ان پتہ بیوقوف کو پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد آدمی مرتا نہیں ہے. ہمارا کنسپٹ نہیں ہے اسلام کا. مرنے کے بعد تو اصل زندگی ملتی ہے, اصل زندگی ملتی ہے دائمی. کیوں خودکشی کرتے پھرتے ہو تم بیوقوف؟ جتنے پردہ نکال دیا تو اور پچھتا ہے گا بیچارہ. ایک گھڑے تو نکل رہا ہے, یہ گھڑا تو یہ ہے, وہ تو گھڑا نہیں ہے جس کو تو گھڑا سمجھتا ہے. وہ تو جنت کا ٹکڑا یا جہنم کا ٹکڑا بنا لے اس کو. وہ گھڑا کا ہے, وہ تو بہت اونچی چیز ہے. اس مقام پہ لگا ہے. میں نے اولو الباب کہا کیوں دکھائے گا اپنی دنیا کو دیکھو, اس لیے میں نے کہا تھا, اس لیے کہا تھا. جب دکھائے گا وہ نظارہ, اللہ اکبر. حدیث ہے, سنگ مرمر کے یاقوت کے تختے بچھے ہوئیں گے. اندازہ لگاؤ اس کو کیا جنت کے تختے ہوں گے. مجھے تو پتہ نہیں کہہ سکتا, بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں. کیا مثال ہوگی, کون سے تختے ہوں گے, کیسے چمک رہے ہوں گے, کیسی لشکر نکل رہی ہوں گی, اور کیسی خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی اس میں سے. اور وہاں بیٹھا کون ہوگا؟ اللہ, یہ بیٹھے کون ہے؟ کوئی نبی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت یہاں؟ اور چہرے سے ان کو, جبکہ قیامت کا اندھیرا ہوگا, اس اندھیرے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ڈارکنس ہوگی کیا, کچھ نہیں سوچ سکتا. اس اندھیرے کے اندر ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. کیا مخلوق ہوگی وہ؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے اولی الالباب, میں نے کہا ہے عقل مند. کچھ چھوٹی بات نہیں جس کو اللہ عقل مند کہہ دے. یہاں ہم کسی کو کہتے ہیں نا بڑا انٹلیکچوئل ہے, فوراً اچھا یہ بڑا عقل مند ہے, اس کو تحفے ملتے ہیں, اس کو تمغے ملتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ دینا دنیا شروع کر دیتی ہے, اس نے یہ چیز ایجاد کی ہے, بڑا انٹلیکچوئل ہے. اور جس کو اللہ کہہ رہے ہیں انٹلیکچوئل, وہ ہوگا کیا؟ تو اس کا رتبہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے مست, 14ویں چاند کا چہرے چمک رہے ہوں گے. پورا حشر کو جب دکھائیں گے تو سب کہیں گے یہ اللہ, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ پھر لگائے گا ان فی خلق السماوات والارض, اللہ, یہ وہی لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات. یہ ہیں وہ لوگ جن کے میں نے قرآن میں اعلان کیا تھا, ان کی ایک صفت تھی کہ انہوں نے دنیا کے ہر لمحے کو قیمتی بنایا تھا, اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے جو چیز پیدا کی تھی اس کی قدر کی تھی. جیسے فجر کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے نماز رکھ دی ہے, جو لوگ اس کی قدر کرتا ہے الحمدللہ وہ پا جاتا ہے اس وقت کو, فجر کا وقت پا جاتا ہے. ظہر کا وقت اللہ نے نورانی بنایا ہے, اور اس وقت کو پانے کے لیے میں نے عبادت رکھی ہے. جو اس وقت آ کے سجدہ کر دیتا ہے اس وقت کو پا جاتا ہے, اس نے قدر کی اس وقت کو. عشاء کے ایک وقت میں نے دیا ہے, مغرب کا ایک میں نے وقت دیا ہے. اس وقت کے میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنے نور اور کتنی رحمتیں ہیں. جو لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور آ کے سجدہ کر جاتے ہیں وہ اس وقت کو پا جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض, کہ زمین کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہے, آسمان زمین کا, کہ جو بلا وجہ پیدا کیا ہو. کچھ کو تو میں نے ظاہر کر دیا, فجر کو ظاہر کر دیا, عصر کو ظاہر کر دیا, ظہر کو ظاہر کر دیا, مغرب ظاہر کر دیا, عشاء کو ظاہر کر دیا, لیکن میں سارے اوقات ابھی ظاہر نہیں کیے. ان کے لیے میں انسانوں کو اعلان دے دیا کہ جس طرح 4-5 اوقات میں نے دیے تم نے قدر کی عبادت کے ساتھ. اب اللہ اعلان کرتا ہے کہ جو ان ساری اوقاتوں کے وقت کی قدر کرے گا, کہ ہر وقت میرا قیمتی اور بنایا گیا ہے, اور اس پہ جو میں نے عبادت دی ہے وہ عبادت کرے گا, اولی الالباب وہی شخص ہے. یا اللہ کون سی عبادت دی جو ہر وقت کریں, جو ہر وقت قیمتی اور نورانی بنانے کے لیے. فرمایا میں نے تیرے جسم کے میں دل رکھا ہے, اس دل کے اندر تیرے ذکر کو, اپنے ذکر کو پیوست کیا ہے. چلتے پھرتے ہر وقت دل کے اندر مجھے یاد کرتا رہے, تیرا ہر وقت قیمتی ہو جائے. اس کی دعوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ بھائیو قلبی ذکر سیکھیں, دل کا ذکر سیکھیں, اور ایک ایک لمحے کو آپ قیمتی بنا لیں. آپ کا سونا قیمتی, ٹوائلٹ میں جانا قیمتی, نہانا قیمتی, بیوی کے پاس جانا قیمتی, بات کرنا قیمتی. کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ مشین میں نے رکھ دی ہے, تو اس کی طرف توجہ دے نہ دے, یہ میٹر چلتا ہی رہے گا. اللہ 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 اللہ. میں نے ایسے انسان پیدا کر دیے کہ ان میں یہ علم, ان کو یہ علم میں نے دے دیا ہے کہ جہاں وہ جسم کے جس حصے پہ وہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس کو جاری کر دیتے ہیں. اللہ کا کام ہے علم کو پھیلانا ہے نا, اللہ نے اس کو نہیں پھیلانا. جب کوئی آپ کو ایسا آدمی دعوت دے رہا ہو, آپ کی مسجد میں کوئی ایسا اللہ والا آ جائے کہ آؤ بھائی مجھ سے قلبی ذکر سیکھ لو. آتے ہیں نا لوگ کہ آؤ بھائی
مدرسہ چل رہا ہے قرآن سیکھ لو، بچوں کو بھیجتے ہیں جی ہم نہیں پڑھنا ہے، میں بھی جاؤں گا جی مجھے پڑھا دیں. ہم نے کہیں کوئی آتا تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو صرف نو سیکھ لیں آپ. ہم جاتے ہیں نا بھائی سب بھی مدرسوں پر چلے سیکھ لیتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں جوان بھی جاتے ہیں، علم ہے. آؤ بھائی جس نے سیکھنا ہے، ہم مسائل کچھ کر رہے ہیں مسائل ہم سے سیکھ لیں. میں بھی جاؤں گا آپ بھی جائیں گے. آدمی آ گیا بھائی عالم ہے مسائل سیکھ لو، اس سے ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک آدمی آ گیا چلو بھائی یہ شرع کے معاملات ہیں میں جانتا ہوں اس کو، آپ مجھ سے پوچھ لو. پوچھیں گے نا بھی جا کے نماز کا مسئلہ پوچھیں گے، سب پوچھتے ہیں. تو اسی طرح کہتا ہے کہ میں ایسے آدمی بھیجتا ہوں جو آپ کی مسجد میں اعلان کرتے ہیں آؤ بھائی آؤ اپنے دلوں کو جاری کر لو. ہائے وہ بھی اللہ بھیجتے ہیں، ان کو علم دیا ہوتا ہے نا کہ آؤ بھائی اپنے قلوب کو جاری کر لو. تو جو لوگ آتے ہیں جی ہاں ہمیں جی اپنے دل کو جاری کرنا ہے، ان کے دلوں کو جاری کر دیتا ہے. خوشی بات ہے، اتنی سی بات ہے. اگر ہم نہیں خود ایک آدمی آ کے کہہ رہے ہیں مجھ سے اللہ کا ذکر سیکھ لو اور اللہ نے اس کو بھیجا ہے تو نہ سیکھنے کی وجہ. ایک آدمی آپ کہتا ہے نماز کے مسائل سیکھ لو، نہ سیکھنے کی وجہ نہیں پتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ آؤ قرآن اپنا صحیح کر لو، نہ سیکھنے کی وجہ. سب کا تعلق آخرت سے ہے. تو ایک ایسے علم آپ کو دیے جا رہا ہے جو آپ کے ہر اوقات کو قیمتی بنا کے آپ کو اولی الالباب بنا دے گا اور اللہ کس منزل پہ پہنچا دے گا. وہ آپ کو وہ علم دے رہا ہے وداؤٹ اینی مطلب کیا اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں کوئی وجہ کہ آپ نہ سیکھنے کی وجہ بتائیں. کوئی وجہ بتا دے کہ اللہ بلا رہا ہے کہ علم سیکھ لو. ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں سیکھیں، چپ کس بات ہے. نہیں کرنا چاہیے نا بھائی ایسے. جب بھی آپ کی مسجد میں اور اللہ بھیجتا ہے یہ مسجد بنائی اس لیے سجدہ کرو، قرآن سیکھو، تبلیغ کرو، تبلیغ کی جماعت کے ساتھ جاؤ. یہ سب چیزیں اس لیے ہے کہ دین کی چیزیں جائیں یہاں سے، اس لیے تو بنائی. اور کیا کوئی کلب بنایا ہے؟ کبھی کوئی آپ کے پاس تبلیغ کی جماعت آئے گی، کبھی کوئی آپ کے پاس مسجد قرآن پڑھنے والا آئے گا، کبھی کوئی آپ کو تقریر سنانے والا آئے گا، کبھی واعظ سنانے والا آئے گا، کبھی کوئی اچھی قرآن کی تلاوت کرنے والا آئے گا. سب بڑا مزہ آیا مجھے تو. ایسا قرآن پڑھا ہے قاری صاحب نے صبح، سبحان اللہ، لطف آ گیا. یا تو وقت کوئی ایسا تھا یا مجھے تو بڑا لطف ہے اس کی تلاوت پہ. وہ غائب ہو گیا. تو یہ مسجدوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی، آدمی محسوس ہوتا رہتا ہے. اللہ بھیجتے ہیں سوال. تو جس طرح آپ دیکھتے رہیں اور کبھی ایسا کوئی آدمی آ جائے کہ بھائی اللہ کا ذکر سیکھ لو، اللہ کا ذکر سیکھنا ہے، کسی نے بھائی سیکھ لو، فوراً تیار ہو ہم نے سیکھنا ہے. کریں گے بھائیو؟ سوچنے کی بات کیا ہے، مجھے بھاگنے کی بات کیا، مجھے اتنا سمجھا دیں. کیا خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے اللہ کے ذکر سیکھنے میں. وہ آپ کو سکھا دے گا، قصہ ختم. جائیں کام کا کریں پھر اللہ کا ذکر جتنا آپ کرنے. الحمدللہ. تو بہرحال الحمدللہ وقت تھوڑا ہے، اس کو قیمتی بناتے ہیں. آخری ذکر ہے اللہ اکبر. ہر کلمے کا ثواب رمضان والا ہے. اب اس سیل ختم ہونے والی پتہ لگ جائے گا کل سے. جب حسبنا اللہ کہیں گے تو وہی ملے گا جو ہے ثواب. لا حول ولا قوت کہیں گے تو وہی ثواب جو ہے. اور آج جب کہیں گے اللہ اکبر، انگنت ثواب، انگنت ثواب، ثواب بے حساب ثواب. پڑھ دے گا ابھی تھوڑی دیر فرق پڑ جائے گا، 2 گھنٹوں میں دیکھیں نا. بندروں کو تو پھریں گے سڑکوں پہ، سوچتے یار پچھلے عصر میں کیوں ضائع کر دیا. 4 ہمیں عصر ملی تھی ہمیں اس مسجد کے اندر. کوئی پاگل تھا وہ شخص جو یہاں بھاگ کے آیا، اپنی مسجدوں کو چھوڑ کے آیا، تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے آیا، اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کے آ کے ہماری مسجد میں آ کے اس نے کہنے لگا اب ذکر سیکھو، ذکر کرو. نہیں، کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہو سکتی، کوئی ہمت نہیں کر سکتا، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تک اس کی طاقت نہ ہو کون آ سکتا ہے؟ کوئی آگے دعویٰ کرے میں آیا ہوں فلاں، وہ تم کون آنے والے، تمہیں کیا ضرورت، تم یہاں آ جاؤ تم لوگوں کو ذکر کرو. نہیں، اللہ پیار کرتے اپنے مخلوق سے، خود اپنے خادموں کو، نوکروں کو بھیج دیتا ہے جاؤ، وہ نہیں آئیں گے تم جا کے ان کو بتا، تم ان کو ذکر کراؤ. اور پھر بھی آدمی ناشکری کرے. میرے بھائیو، اس سے زیادہ ناشکر ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ تو پچھتائے گا آدمی، نہیں پچھتائے گا. تو چلو اگلے رمضان کے انتظار کریں اور پھر ضائع نہ کریں اس ذکر کو. اگر اللہ توفیق دے، میں آؤں یا نہ ہوں، اور تو لوگ آتے ہی رہیں گے نا ذکر والے. الحمدللہ کوئی دنیا ختم تو نہ ہو رہی. یہ تو میں آپ میسج دے کے جا رہا ہوں، میں اپنی دعوت نہیں دے رہا ذاتی طور پہ. یہ سمجھیں میں تو ہوں گا ہی نہیں، میں مجھے پتا ہوں یا نہ ہوں، مجھے کیا پتا. لیکن جب بھی دیکھیں کہ اللہ والا آیا ہے اور آپ سے کوئی بھی آیا، جیسے میں بتایا جس نسبت سے کوئی آدمی آیا ہے مسجد میں اور آپ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بھائی علم یہ سیکھ لیں، یہ کر لیں، تبلیغ میں چلیں،
غور سے سنے باتوں اور ہمت کے ساتھ اس کو اختیار کرو اور قبول کر لو اس کو. تو آج دعوت دے رہا ہوں آپ کو رمضان کی. الحمدللہ کوئی ہے بھائی ذکر سیکھنے والا؟ بیٹھی ڈاؤن. کوئی ہے بھائی ذکر سیکھنے والا؟ دوسرا نعرہ. کوئی ہے رمضان میں اپنے سینوں کو منور کرنے والا، ذکر سیکھنے والا؟ تو کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. ماشاءاللہ. کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے. آخری لمحات میں جاتے میں کوئی ہے بھائی؟ ماشاءاللہ 3 ہو گئے. پھر نہیں ملے گا یہ موقع، آپ کو بتا رہا ہوں. سیکھنا بھائی. نہیں جنہوں نے سیکھ لیا دوبارہ نہیں، جو سیکھ چکے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے پہلے آپ آ جائیں پھر بعد میں ذکر ہوگا. آ جائیں آگے آ جائیں. برکت ہی آپ سے ہوگی انشاءاللہ ذکر. یہ لوگ ہیں اولی الباب. بات سنی اس کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت. بات سنی، سمجھ آئی، دل کھلا اور ذکر سیکھ لیا. آخری کال آ جائیں آ جائیں آ جائیں. شرمائے تو گیا. میں نے سارا قرآن حدیث سے آپ کو سمجھایا. مجھے کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ایک ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. میں آپ سے کہتا ہوں مجھے ملے، مجھے تو ملنے کی ضرورت بھی نہیں. آپ کو انگلی لگے گی سب جو ہمیں بزرگوں جس طرح تعلیم دی کہ ذکر کیسے دیا جاتا ہے اس طریقے سے میں آپ کو ذکر دے دوں گا. دل پہ انگلی رکھ کے 7 8 دفعہ 9 دفعہ اللہ کا نام لوں گا، دل آپ کو جاری ہو جائے گا. بس پھر طریقہ آپ کو میں بتا دوں گا، کرتے رہیں. بس آنکھ بند کر کے دل کی طرف سوچتے رہیں. بل اللہ 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 کر کے دیکھنا، آتے خود دیکھنا اٹھائے گا خود آپ کو. رات کو سوتے میں دل آپ کا اللہ اللہ کرتا رہے گا. یہ کمال اللہ کا علم ہے. شروع کریں پھر انشاءاللہ. آ جائیں ادھر قمیض اوپر کرتے جائیں. میں آپ کو ذکر سکھاتا رہتا ہوں انشاءاللہ. جس کے والو بند ہے نا اللہ کے فضل سے والو کھول دیں گے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے. جاتے جاتے رمضان میں کئی لوگوں کی قسمتیں بدل گئی ہیں الحمدللہ. جن حضرات نے ذکر سیکھا ہے اس کا طریقہ بہت آسان ہے. بھی ہم مراقبہ کہتے ہیں اس کو. فضائل میں باقاعدہ حضرت شیخ نے بتایا اس کے بارے میں سارا کچھ. پڑھتے ہوں گے آپ حدیث کے اندر فضائل معلوم ہے پورا. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، مراقبہ کہتے ہیں، ذکر خفی کہتے ہیں، کئی نام ہیں. اور یہ ذکر 70 گنا افضل ہے. اور اس کو ہر وقت کرنا ہے، وضو بے وضو کسی حالت میں ہو. بس کیا کرنا ہے، دل کی طرف خیال کو پکا کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے کہ دل جیسے میرا اللہ اللہ کہہ رہا ہے. پہلے آنکھ بند کر کے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. پھر چلتے پھرتے آپ کو آنکھ بندنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوگی. ہر وقت آپ فیل کریں گے جیسے اللہ 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 آپ کا کر بول رہا ہے. دل کا اللہ 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 کر رہا ہے. کوئی ہاتھ میں تصویر رکھنے کی ضرورت نہیں، کچھ گننے کی ضرورت نہیں. انگنت انلمیٹڈ میسج اللہ کو جا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ ذکر شروع کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ٹائم تھوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین شفیع المذنبین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما. یا اللہ دوزخ سے نجات نصیب فرما. یا اللہ ہمارے سارے کام بہتر فرما دے. یا اللہ سارے کام بہتر فرما دے. اے میرے مولا دنیا سے ہم جائیں تو ہمارے زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دے. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دے. تمام لاحقین کی ہماری بخشش فرما دے. جاننے والوں کی بخشش فرما دے. پوری امت کی بخشش فرما دے. میرے مولا ہمارے ساتھ مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما دے. ان پہ اپنی نور کی رحمت میں برسا. اے میرے مولا جو بھی دعائیں ہم نے مانگی پورے رمضان میں جن سے بھی ہم نے سنی میرے مولا ساری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں پھر دوبارہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ ہم اس رمضان میں کچھ نہیں کر سکے میرے مولا، وقت ضائع کرتے رہے. یا کریم کتنی جلدی چلا گیا میرے مولا تیرا مہمان. یا کریم بہت وقت ضائع کیا میرے مولا. تو رحم فرما، کرم فرمانا میرے مولا. ان آخری لمحات میں میرے مولا جو کچھ ہم نہ حاصل کر سکے سب عطا فرما.
تو حاکم ہے، مالک ہے، قادر ہے میرے مولا، سب کچھ عطا فرما دے میرے مولا، جو نہ ہم مانگ سکے تجھ سے یا کریم۔ یا اللہ اس رمضان کی بیدیوں پر، ناقدریوں پر ہمیں معاف فرما دینا میرے مولا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دینا، یا اللہ ہماری پوری زندگی رمضان والی بنا دے، یا کریم پوری زندگی رمضان والی بنا دے۔ رحمتوں والا، برکتوں والا، نعمتوں والا، فضل والا، کرم والا، سارے رحمات جا رہے ہیں میرے مولا، سب ختم ہو جائیں گے یا کریم۔ رحم فرما۔ اللہ پتہ نہیں رہا رمضان کہاں میرے مولا، اس جہان میں یا قبرستان میں، یا میرے مولا پتہ نہیں حساب کتاب ہو رہا ہو ہمارا، یا کریم تو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آمین۔